اب تک کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بندگی کے متعلق احکامات ہمارے سامنے واضح فرمائے۔ یہاں سے توحید کے کچھ دلائل کا آغاز ہو رہا ہے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی کا نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ دراصل قرآن کریم کے اندر دو طرح کے دلائل پائے جاتے ہیں۔ ایک دلیل وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین پچھلی امتوں کی بات کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے نقلی دلیلیں، جسے آپ اردو میں نقل لکھتے ہیں، ان کو نقلی دلیلیں کہا جاتا ہے۔ اور کچھ دلائل وہ ہوتے ہیں جن کا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے دلائل کو آفاقی دلائل کہا جاتا ہے۔ مثلا سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، کائنات کے اندر اس کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ اور اس میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات، یہ سارے آفاقی دلائل کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو بات آ رہی ہے وہ دراصل آفاقی حوالے سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیقات پر غور کرو تو انسان سب سے پہلے آسمانوں کو دیکھے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ لفظ حق کو سمجھ لیں تو پوری آیت سمجھ آ جائے گی۔ لفظ حق کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو، پوری کائنات کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے اور ہر کوئی اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے۔ سورج کروڑوں سال سے لگا ہوا ہے کہ اس نے روشنی پہنچانی ہے، فصلوں کو پکانا ہے، زمین کو حرارت دینی ہے، اس کی تپش سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں، ہمیں غذا مل رہی ہے۔ چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے، یہ چاندنی راتوں میں پھلوں کے اندر گداز اور مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دن اور رات کا نظام ہے جسے قرآن کئی ایک مقامات پر ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی یہاں پر قدرت کا ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ آسمان کا خالق و مالک ہے، اور آسمان کا خالق ہونا، آسمان کو تھام کر رکھنا بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے، اس کو یوں ہمارے سروں کے اوپر تان کر رکھنا، یہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہماری سب کی طاقتوں سے بڑھ کر طاقت ہے، اور میرے پاس، آپ کے پاس، دنیا کے پاس جتنی مرضی سپر پاورز ہوں، یہ ساری سپر پاور میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بھی ایسا کوئی کام کر سکتا ہوں۔ انسان نے بڑی کوشش کی کہ وہ آسمان میں، ہوا میں بغیر سہارے کے اپنے آپ کو سہارا دے سکے، اپنے آپ کو کھڑا کر سکے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ زمین سے 10 کلومیٹر صرف اوپر چلے جائیں، وہاں ہوا کی جس قدر تیزی اور طوفان ہوتا ہے، ہم وہاں پر رہ نہیں سکتے، اور اگر انسان وہاں پر چلا جائے تو لمحوں میں انسان کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ لیکن انسان جہاز میں بیٹھ کر ہزاروں فیٹ کی بلندی پر چلا جاتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو تھامنے والا کون ہے؟ رحمان کے سوا اس کو کوئی نہیں تھامنے والا ہے۔ ایون کہ میرا بھائی ہم زمین کے اوپر ہی غور کریں تو زمین ہی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ کہیں سے پتھریلی ہے تو کہیں پر صحرا ہے، کہیں پر ریتلی ہے اور کہیں پر جو ہے وہ دلدلی علاقے ہیں، کہیں میدانی علاقے ہیں، کہیں پہاڑی علاقے ہیں، اور قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ ایک ہی آسمان سے ایک ہی طرح کا پانی وہ اس زمین کے اوپر برساتا ہے، لیکن طرح طرح کے قسم کے پھل، سبزیاں، پھول، پودے ہمارے سامنے اگاتے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین
ایک طرح کے پانی سے کتنا کچھ عطا کر دے، دنیا کے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر انسان سمجھ لے کہ وہ باطل کے اوپر ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کر رہا ہے جسے ہماری شریعت شرک کا نام دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر چیلنج بھی کیا ہے، امن خلق السماوات والارض، ذرا بتلاؤ تو آسمان کو بنانے والا کون ہے، زمین کو بنانے والا کون ہے۔ اگر کوئی بندہ آج دنیا کے اندر کوئی بڑی شے کا مطالبہ مومن نہیں کرتے، ہمارا مسلمانوں کا ہر مشرک سے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی تم آسمان ایک مربع انچ کا ٹکڑا بنا کر دکھا دو، اللہ کی اس پوری سلطنت اور کائنات میں سے کچھ بھی تم نے میٹیریل نہیں لینا، اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس کو بناؤ، پھر اس کو ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر کے دکھاؤ، پھر ذرا ایک قدم آگے بڑھ کے اسی طرح کی ایک مربع انچ کی زمین کا ٹکڑا بھی بناؤ، پھر اس آسمان کے ٹکڑے سے پانی برسا کر، زمین سے پھل اور پودے اگا کر دکھاؤ، اللہ کی قسم ساری زندگی تمہارے قدم ہوں گے اور ہمارے سر ہوں گے۔ لیکن کوئی کر کے تو دکھائے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو آسمان کو بنائے، زمین کو بنائے، آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھل اور پودے اگائے، وہ اللہ جو اتنی قدرتوں اور طاقتوں والا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے سوا اب بھی کسی اور کی پرستش کی جا سکتی ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق، وہ تو زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کر دیا ہے اس نے۔ اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ سورۃ النازعات 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، لوگوں تمہیں بنانا زیادہ بڑا کام ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ بڑا کام ہے؟ یقیناً آسمان مجھ اور آپ سے اور دنیا کے ہر انسان سے بہت اونچا اور بہت بڑا ہے، اس کو بنانا زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں رفع سمکہا، اللہ نے اس کی چھت کو اٹھایا، فسواہا، پھر اسے بالکل سیدھا سیدھا کر دیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی بنائی ہوئی کسی شے میں کوئی خامی نکال کر دکھاؤ۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخالیق ہیں، ذرا ان کے اوپر غور تو کرو۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، پھر جب ان کے اوپر غور کر چکو تو پھر اگلا چیلنج یہ ہے کہ دنیا کے جن طاقتوں، ولیوں، بزرگوں اور ہستیوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، تمہیں پانی کے اوپر چلتا ہوا کوئی نظر آ جائے تو تم اس کے گن گانے لگتے ہو، بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کیا وہ کسی مردے کو آج تک زندہ کر سکے ہیں؟ کیا وہ کسی کو کھلا سکے ہیں، کسی کو پلا سکے ہیں؟ وہ اللہ جو رزق بھی عطا کرے، پیدا بھی کرے، مار بھی دے، زندہ بھی کر دے، ما یفعل من ذالک من شیء، تمہارے معبودوں نے ان میں سے کچھ ایک کام بھی نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے زمین کے بارے میں فرمایا والارض وما طحاها، قسم ہے ہمیں زمین کی اور اس کے پھیلاؤ کی، دن بدن یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، پھر فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، تیرے رب نے اسی زمین میں سے پانی بھی نکال دیا اور چارہ بھی نکال دیا جو تو خود بھی کھاتا ہے، تیرے جانور بھی کھاتے ہیں۔ والجبال ارساہا، پھر پہاڑوں کے ساتھ اس زمین کو سہارا دیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے بہت فائدے کی جگہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑے دھماکے ہوں گے اور پھر تم دیکھو گے کہ انسان کو اس وقت نصیحت آ رہی ہے، یہ نصیحت کا وقت نہیں ہوگا، یہ تباہی کا وقت ہوگا۔ بالحق یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، وہ رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتا ہے۔ یہ موضوع قرآن میں صرف اس جگہ پر آیا ہے، یہ تکویر کا جو موضوع ہے، بقایا ساری جگہوں پر آتا ہے یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن کا اجالا اس کے اوپر داخل کرتا ہے، اور یہاں پر ہے کہ رات کے اندھیرے پر دن کا اجالا لپیٹ دیتا ہے۔ میرا بھائی اس کو تصور کر لینا چاہیے، امیجن کر لیں تو یہ سمجھ آ جائے گا۔ ہم روز جب صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے روشنی اٹھتی ہوئی آ رہی ہے اور اندھیرا جو ہے وہ پھٹتا چلا جا رہا ہے اور روشنی اس کے اوپر غالب آتی جا رہی ہے۔
اس کو کہا جاتا ہے یولج اللیل، کہ رات کا اندھیرا پھٹ رہا ہے اور دن کا اجالا اس کے اوپر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے یکور اللیل، اس کا معنی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ زمین سرکولیٹ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور جس حصے پر اس کا آدھا حصہ سورج کے سامنے ہے اور آدھا حصہ سورج کے پیچھے ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہاں پر دن ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت موجودہ حالت میں یہاں پر دن موجود ہے، اور ہم اس وقت مشرق میں بیٹھے ہیں، آپ مغرب میں دیکھیے وہاں پر رات ہے۔ زمین گھوم رہی ہے، اللہ رب العالمین اس کو لپیٹ رہے ہیں، رات کو دن کے اوپر، دن کو رات کے اوپر۔ اب آہستہ آہستہ یہ زمین اپنی حرکت کرتے ہوئے اس طرف چلی جائے گی جس طرف رات ہے، گویا کہ اندھیرا اس کے اوپر لپٹ جائے گا، اور دن کا اجالا پرلی سائڈ والوں کے اوپر لپٹ جائے گا۔ یہ تکویر کا معنی ہوتا ہے پگڑی لپیٹنا، جیسے ہم اپنے سروں کے اوپر پگڑیاں اور امامہ لپیٹتے ہیں، یہ معنی ہے تکویر کا۔ اللہ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، اور تیرے رب نے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ میرا بھائی یہاں پر 6 چیزوں کا ذکر ہے، آسمان اور زمین، دن اور رات، سورج اور چاند۔ یہ 6 چیزیں اللہ رب العالمین نے ان 6 چیزوں سے ہٹ کر اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن آپ کے علم میں لانا چاہوں گا ان 6 چیزوں نے اللہ کی اتنی فرما برداری کی ہے، اتنے اللہ رب العالمین کی یہ غلام ہیں کہ اللہ نے ان کی غلامی، ان کی فرما برداری، ان کا کمال، ان کا مقصد جب ان کے لیے واضح فرما دیا اور انہوں نے اللہ کے فرما بردار بن کر دکھایا، تو آپ کے اسی قرآن کے اندر اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ والشمس، قسم ہے ہمیں سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنیوں کی، والقمر، اور ہمیں قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ آتا ہے اپنی پوری چاندنی کے ساتھ، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے ہمیں دن کی جب وہ اپنے جلووں کے ساتھ آتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے ہمیں رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلاؤ کی، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کو سیدھا کرنے والے کی، فالہمہا فجورہا وتقواہا، تیرے رب نے تیرے نفس کو نیکی کی تعلیم بھی دے دی اور بدی کی پہچان بھی کروا دی۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا۔ کل یجری لاجل مسمی، میرے اندر بڑی گرمیاں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے تجھ سے بڑھ کر گرمیوں والا سورج موجود ہے، لیکن سخر الشمس، اس نے اپنا آپ رب کے لیے قربان کر دیا، اس نے اپنا آپ چھوڑ دیا ہوا ہے، والقمر، اور انسان کے سامنے اللہ رب العالمین نے چاند کی مثال بھی رکھی ہے۔ بھائی تو خوبصورت ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن حسن کی مثال دینی ہو تو لوگ چاند کی طرف اشارے کرتے ہیں، اس نے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی، تو جوان ہو کر کیوں رب کی نافرمانی کرتا ہے؟ اس کا حسن تو 14ویں دن اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کروڑوں سال سے اس کو اس کا حسن دیے ہوئے ہے، میرا تیرا حسن تو 60 سال کی عمر میں نظر بھی نہیں آتا۔ پھر فرمایا کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز ایک مقرر وقت میں چل رہی ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ مت سمجھو کہ سورج کو زوال نہیں، چاند کو زوال نہیں، دن رات کو زوال نہیں، نہیں، یہ سارے فانی ہو جائیں گے۔ جب یہ فنا ہونے والے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ الا هو العزیز الغفار، سن لو کہ اگر اب بھی سمجھ لو تو اللہ بڑا زبردست اور بڑی قوتوں والا ہے، وہ بڑا ہی غالب الغفار، اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بخشنے والا بھی، وہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال کر اندر ہی اندر تمہیں بخش دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کو مان۔ ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مشرک بندے کو جب جہنم میں پھینکے گا تو اس کو سب سے پہلے جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر اللہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اے اللہ پوری زمین اور زمین میں جو کچھ موجود ہے وہ ساری سونے کی بنا دے اور مجھ سے وہ فدیہ لے لے اور مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے
میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت کم سی چیز کا سوال کیا تھا، ہلکی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تیری ذمہ داری ایک چھوٹے سے کام کی لگائی تھی، لیکن تو نے اس کو بھی پورا نہ کیا، آج تو پوری زمین سونے کی بنا کر مجھے دے رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ وہ کام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تجھے میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر اللہ اسے اوندھا منہ کر کے جہنم کے آخری حصے میں پہنچا دے گا اور بدترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ توحید میرا بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق